بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں سچائی کے راستے دکھائے۔ ناظرین کرام، افغانستان، امریکہ، بڑی طاقت، دنیا کی سپر پاور افغانستان کو گڈ بائی کہے گی۔ 20 سال ظلم و بربریت کے بعد آخر کار دنیاوی سپر پاور کو واپس لوٹنا پڑا شرمندگی کے ساتھ۔ لیکن جس وقت یہ گئے ہیں، آخری فوجی جب جانے لگے ہیں، تو اگر ایئرپورٹ کا منظر آپ دیکھیں تو اس میں وہ ایسے بندوقیں لہرا کے جا رہے ہیں کہ انہیں شرمندگی نہیں ہے، جیسے کوئی فاتحین ہوں، حالانکہ وہ شکست خورد ہے۔ افغانیوں نے کابل پہ بھی قبضہ کر لیا، اور وہ بدری بریگیڈ 313 اس نے سارا انتظام سنبھال لیا۔ بہت مسئلے مسائل تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ کیسے یہ اپنے قابو کریں گے، کابل کا ایئرپورٹ پیسے چلائیں گے۔ پہلے ترک سے معاہدہ ہو رہا تھا، پھر وہ بھی ملتوی ہو گیا، معاملات جو ہے آگے کہ آخر کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ اب افغان سرزمین افغانیوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں کثیر النسل برادری موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قومی مفاد تو سب کا ایک ہے، اور مل کے آگے چلنا ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن پہلی درخواست وہی کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ میں آپ کو پورا سلسلہ بتاؤں گا کہ طالبان کہاں سے آئے، کیا ہوا، کب بنے، اور امریکہ نے کیوں کیا ایسا۔ امریکہ 20 سال یعنی 2 دہائی تک وہاں زبردستی کا حکمران بنا رہا۔ طالبان یہ پختون زبان کا ایک لفظ ہے جس میں طالب علم کو کہتے ہیں طالبان۔ اور یہ کب آیا، کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ یہ 1996 کی بات ہے، جب رشیا نے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، یا یہ کہیں کہ اس نے خواہش کی گرم پانی تک پہنچنے کی، تو اس نے کہا فتوحات کا سلسلہ افغانستان سے شروع کیا جائے، لیکن اسے پھر منہ کی کھانی پڑی۔ تب یہ وہ سرزمین ہے افغانستان کی جہاں 2 سپر پاور، یعنی سابقہ سپر پاور سوویت یونین، اس کو بھی اسی سرزمین کے بسنے والوں نے شکست دی، اور آج موجودہ دنیا کی سپر پاور امریکہ بہادر بھی وہاں سے شکست خوردہ ہو کے لوٹا۔ آج یقیناً انہیں ویتنام کی لڑائی یاد آ رہی ہوگی، وہاں کی شکست یاد آ رہی ہوگی، کوریا کی بات ان کے ذہنوں میں ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ہو گیا۔ پاکستان نے غیر جانبدار کردار ادا کیا، لیکن جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے سرمایہ کاری کی تھی امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس نے افغانستان میں بہت پیسہ کیا، بہت لگایا، لیکن کچھ نہیں بن سکا۔ اگر اس کو دیکھیں ہم انداز سے کہ کس انداز میں یہ بات آگے بڑھی، کیا ہوا، کیسے ہوا، تو 9/11 کا بہانہ جب کیا بش جونیئر نے، جارج بش جونیئر نے، تو 9/11 کا بہانہ کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کے پیچھے اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے اور طالبان کے خاتمے کے لیے وہ اس سرزمین پہ وارد ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، 20 سال میں نقصان ہوا، اور ایک لمبی رقم انہوں نے ضائع کی۔ اور اگر وہ آپ دیکھیں تو جنگ کی کل ہلاکتیں اگر دیکھیں تو 2,42,000 سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح 71,000 سے زائد شہری مارے گئے ہیں، اور 3,586 غیر ملکی جو ہیں ملٹری فورسز کے لوگ وہ بھی مارے گئے ہیں۔ 78,000 سے زائد افغانی ملٹری اہلکار اور پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ کیا ہوگا؟ 84,000 جنگجو کہتے ہیں کہ 20 سالوں میں انہیں مارے۔ آگے دیکھیں تو 136 صحافی، 3,000 سے زائد امریکی ٹھیکیداران، اور 549 دنیا بھر سے آئے ہوئے امدادی کارکن اس جنگ میں کا ایندھن بن گیا۔ جب یہ 1990 میں جب سوویت یونین نے فوج کا انخلا کیا وہاں سے، اور بعد میں یہ جو شمالی اضلاع تھے وہاں کے، اس میں یہ طاقتور ہوئے تھے طالبان، وہاں سے ان کا آغاز ہوا۔ 9/11 پہ اسامہ کے بہانے یہ امریکہ یہاں وارد ہوا۔ اکتوبر 2001 میں
جو تھے وہ جارج بش نے یہ حملہ کیا تھا یہاں پہ، اور 2008 تک جارج بش رہے اور ان کی پالیسی چلتی رہی۔ 2009 سے 2016 تک باراک اوباما تھے، ان کی بھی پالیسی چینج ہوئی، اور وہ اسامہ کا ڈرامہ انہوں نے رچایا اور ایبٹ آباد میں آ کے انہوں نے آپریشن کیا اور کہا کہ جی ہم نے وہاں سے مار لیا، اور مارنے کے بعد انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، سب چیزیں جھوٹ پہ مبنی تھیں، لہٰذا آگے نہیں چل سکے۔ یہاں ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے صبر کیا، استقامت دکھائی، تحمل کا مظاہرہ کیا، ہلاکتیں برداشت کی، خون ریزی برداشت کی، اور آخر کار فتح ان کی ہوئی، حق سچ کی، اور وہ جیت گئے اپنی سرزمین پہ بسنے والے۔ انہیں اس پہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے اخراجات جو کیے ہیں، اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ ہیں کوئی 2.26 ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں، اور اس سے پایا کیا؟ اب امریکن جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں اپنے قیادت سے، بائیڈن سے، کہ امریکہ نے وہاں سے کیا حاصل کیا اور کون جیتا کون ہارا۔ وہاں پھر جب یہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں صدر ٹرمپ 2017 سے 21 تک رہے، اور اب جیف جو بائیڈن جسے کہتے ہیں جیف بائیڈن وہ یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی فوجیں واپس لیں گے، اپنے منشور کے مطابق وہ فیصلہ لے گئے، لیکن یہ 9/11 کو انہوں نے فوجیں نکالنے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ اگست میں چلی گئی، اور اگست میں بھی انہوں نے طالبان نے جب دھمکی ان کو دی اور کہا کہ جی 31 اگست کے بعد آپ کی مداخلت برداشت نہیں ہوگی، تو وہ 30 کی رات کو ہی نکل گیا۔ پاکستان نے امن اور سلامتی کے حوالے سے کہ خطے میں امن اور سلامتی رہے، افغانستان میں خون ریزی نہ ہو، خانہ جنگی نہ ہو، لہٰذا انہوں نے ایک اچھا راستہ دینے کی کوشش کی، اور امریکن جو ہیں وہ پاکستان ایئرپورٹ بھی استعمال کر گئے، یہاں آ گئے، وہاں سے نکل آئے، اپنی چیزیں لے آئے۔ اب وہ جاتے ہوئے کیا کر گئے؟ جاتے ہوئے بہت سی چیزیں وہ چھوڑ آئے، اور ان چھوڑنے والی چیزوں میں بہت سے ایسے کاغذات ہیں جن میں سی وی تھے افغان شہریوں کے، اور وہ جان بوجھ کے وہ چھوڑ کے ہیں، ورنہ وہ اپنے تمام قیمتی سامان جو ہے وہ لے گئے ہیں یا انہوں نے جلا دیا۔ وہ کیوں چھوڑ کے آئے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے ان تمام سی ویز پہ اپنی وفاداریوں کی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں امریکنز کو کہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں تو ہم آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ اس چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہاں مخلوط حکومت بنے گی، ظاہر مشاورت سے بنے گی، لیکن جو بھی حکومت آئے جب ان کو یہ سی ویز ملے تو وہاں ایک خانہ جنگی والا ماحول بن جائے۔ افغانی شہری جو پریشان تھے 20 سال سے امریکی جنگ سے، وہ اب بھی پریشان ہی رہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، دست و گریباں ہو جائیں، اس لیے وہ سی ویز وغیرہ چھوڑا جس پہ لکھا ہوا ہے واضح الفاظ میں کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے۔ حامد کرزئی نے کردار ادا کیا تو کیا ہوا؟ ان کو بھارت کی سپورٹ حاصل تھی، اس کے بعد اشرف غنی کو بھی سپورٹ حاصل تھی، 2 ٹینور، ایک لمبا ٹینور حامد کرزئی نے وہاں گزارا، پھر اشرف غنی نے جو گزارا، آخر کیا ہوا؟ بھاگنا پڑا نا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے مولیہ خاندان کے آخری تاجدار جو تھے بہادر شاہ ظفر، کہتے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں، اسی طرح یہ لوگ نکلے ہیں، بھاگے ہیں، سب کچھ اپنا ہاتھ چھوڑ کے بھاگے ہیں، ڈالر لے کے بھاگے ہیں، قوم کا سرمایہ لے کے بھاگے ہیں، قوم کو مایوسی کے دلدل میں پھنسا کے بھاگے ہیں، لیکن پرعزم لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، کبھی انہیں شکست تسلیم نہیں کی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں گے اور امن و سلامتی کے لیے کام کریں گے۔ اس میں بہت سی باتیں پاکستان نے تجویز دی ایک اچھے ہمسایہ ملک کی حیثیت سے، کہ انہوں نے کہا جتنے ہمسایہ ملک ہیں، خاص طور پر چین، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ سارے جو ہیں، اور خاص طور پہ ایران بھی اس میں شامل ہو، یہ سب ہمسایہ ممالک ہیں پاکستان کے سمیت، تو یہ لوگ مل کے بیٹھ کے دیکھیں کہ امن اور سلامتی کی فضا وہاں کیسے قائم کی جائے گی اور حکومت کیسے بنے گی، اس میں ان کی مشاورت کریں، یہ تجاویز دیں۔ انہوں نے ایک اجلاس طلب کر لیا، اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی میزبانی میں کرنے کو تیار ہوں، اللہ کرے اس میں کامیابی حاصل ہو۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ اب یہاں امریکہ یا بھارت کا کوئی مداخلت جو ہے وہ ان کی برداشت نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ اب اس خطے میں روس، چین، ایران، پاکستان، ان سب کے مفادات بھی موجود ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ امن و سلامتی رہے اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ پھولیں پھلیں اور ترقی کریں، کیونکہ 20 سال ان کو بہت روندا گیا ہے،
ان کا خون ضائع کیا گیا، بچے بوڑھے بڑے سب مارے گئے۔ اور طالبان نے بھی یہ بات اس سے سبق سیکھا ہے کہ 20 سال میں وہ جس انداز میں بدلے ہیں اور جو ان کی صورتحال سامنے آئی ہے، کب انہوں نے بہت سی گنجائش پیدا کی ہے۔ اس بار جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ماضی کی یادیں جو ہیں وہ نہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو جرائم پیشہ لوگوں کو ان کو سزائیں دی جائیں گی اسلام کے مطابق، کیونکہ نظریہ تو اسلامی ہے ان کا، اور انہوں نے کہا ہے اسلامی امارات افغانستان، لہٰذا اس کے مطابق وہ سزائیں، لیکن انہوں نے بہت سی گنجائش پیدا کی ہے کہ خواتین کے پردے کے حوالے سے کی کہ اسلامی پردہ رہے لیکن تعلیم حاصل کریں، نوکریاں کرنا چاہتی ہیں نوکریاں کریں، ان کو بہت سی چھوٹ دی جو ماضی میں حاصل نہیں تھیں، ان سے مختلف ہیں۔ انہیں قطر میں بنایا تھا جب اپنا دفتر، تو اس کے بعد لگتا ہے یہ اپ گریڈ ہو گئے ہیں اور انہوں نے ساری تعلیم بھی حاصل کی اور تربیت بھی حاصل کی، اور اس کے بعد اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ بھارت جیسے لوگ جو ہیں وہ سوچیں کہ یہ حکومت کیسے کریں گے۔ یہ اور بہت سے لوگ ہیں جو مذاق بنا رہے ہیں کہ ان تمسخر اڑا رہے ہیں کہ ان لوگوں سے شاید حکومت نہیں ہوگی، لیکن اب یہ لوگ جو ہے مشاورت سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام برادریوں کو ساتھ لے کے چلیں، جس میں ہزارہ بھی ہیں، پختون بھی ہیں اور دوسرے مقامی جو ہیں وہ بھی ہیں، سب مل کے کام کریں تاکہ ایک ایسی قومی حکومت بنے، ایک ایسی حکومت بنے جو مستقبل میں پھر انتخابات اور جمہوری انداز پیدا کرے یا اسلامی انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، عوام کی فلاح اور ترقی کی بات کرے۔ تو اصلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو شکست ہوئی 20 سالوں کے بعد، اور جن کو بھگانے، جن کو مارنے، جن کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہی کے حوالے سب کچھ کر کے چلے گئے۔ یہاں ایک اور بات بتائیں کہ بہت سا اسلحہ اور بہت سا بارود جو ہے جو افغانیوں پہ استعمال کرنا تھا وہ بھی وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اچھا، بھارت میں بڑا بابل ہے۔ بھارت میں ایک ہیلی کاپٹر ہے جو امریکن سی ہاک، وہ جو چھوڑ گئے ہیں، اور وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا مشکل ہے، اسے ہر کوئی چلا بھی نہیں سکتا۔ اس کو ایک ان کے انجینئر نے اڑا لیا، اور اڑا کے انہیں کامیابی سے نہ صرف فضا میں لے کے گیا بلکہ اتار بھی لیا۔ اب بھارت کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ وہ سارا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے کہ پاکستان نے تربیت کی ہے، پاکستان ابھی بھی ان کی معاونت کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ کابل کا امن جو ہے پاکستان کو اس لیے چاہیے کہ کابل کے امن کے ساتھ اسلام آباد کا امن جو ہے وہ منسلک ہے۔ پاکستان کی ترقی کابل کے ساتھ ہے کہ پورے خطے کے ساتھ ہے، تمام لوگ ترقی کریں گے، خوشحالی ہوگی تو معاملات سیدھے ہوں گے۔ پاکستان کا ایک اسلامی رشتہ بھی ہے، برادرانہ رشتہ بھی ہے، ادب و ثقافت کا بھی رشتہ بھی ہے، تہذیب و تمدن کا بھی رشتہ بھی ہے افغانستان سے، اور ہمارے بہت سے خاندانی آپس میں تعلقات بھی ہیں، لہٰذا پاکستان کو علیحدہ نہیں کیا جاتا۔ بھارت بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ہمسایہ ہے نہ کوئی چیز ہے، بلکہ اس نے سرمایہ کاری کی تھی صرف اس لیے کہ پاکستان کو دبا کے اپنی چودراہٹ قائم کرے امریکہ بہادر کی سرپرستی میں، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ آج امریکی بھی رو رہے ہیں اور بھارت میں بھی صف ماتم بچھا ہوا ہے، ان کا میڈیا ان کی کلاس لے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا کیا، ان نقصانات کو کس طرح پورا کیا جائے گا اور یہ کیا پالیسی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان، چین، رشیا، ایران اور یہ جو آزاد ریاستیں ہیں یہ سب مل کے علاقے میں امن اور سلامتی چاہتی ہیں، خوشحالی چاہتی ہیں، ترقی چاہتی ہیں۔ آج اتنا ہی، ایک سلسلہ طویل جنگ کا ختم ہوا اور اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب امتحان جو ہے جو یہاں حکومت بنے گی اس کا ہوگا کہ وہ اپنے عوام کو کس طرح سرو کرتی ہے، گڈ گورننس کیسے قائم کرتی ہے، کیونکہ 20 سالہ بیڈ گورننس کے بعد گڈ گورننس قائم کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ لائک کیجیے گا، ڈس لائک کیے، جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ کریں آپ، لیکن اپنی رائے ضرور دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ کبھی نہ ٹوٹے۔ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔